السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹائم ڈیجیٹل اور میں ہوں مناظر حسین۔ ناظرین، یہ سٹوری بہت ہی اہم ہے۔ جاوید چودھری کی جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے طویل ملاقات ہوئی ہے اور اس پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ سارے صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شروع کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ فوج میں 42 سال گزار کر ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یہ مسلسل 6 سال آرمی چیف رہے۔ ان کا دور اچھا تھا یا برا، اس کا پاکستان اور فوج کو فائدہ ہوا یا نقصان، یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ ان کے 6 سال بہت ہنگامہ خیز تھے۔ ان کے دور میں بین الاقوامی تبدیلیاں بھی آئیں اور ملک بھی سیاسی، معاشرتی اور معاشی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ چنانچہ مستقبل کی سیاسی اور عسکری دونوں قیادتوں کو چین، بھارت، افغانستان، امریکہ، UAE، سعودی عرب اور روس سے ڈیل کرنے کے لیے بار بار جنرل باجوہ سے مشورے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ ان تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات میں جنرل صاحب نے کام بھی کیا اور ان کی قیادت سے ذاتی تعلقات بھی استوار کیے۔ مجھے 22 دسمبر کو جنرل باجوہ کے ساتھ 6 گھنٹے گزارنے کا موقع ملا۔ یہ اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ ان کا گھر ان کی بیگم نے خود بنوایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں آرمی چیف، سابق آرمی چیف سے ملاقات کے بعد۔ یہ درمیانے سائز کا صاف ستھرا گھر ہے۔ بیگم صاحبہ کو صفائی اور انڈیٹڈ ڈیکوریشن کا شوق ہے۔ یہ زندگی بھر مختلف جگہوں سے پرانی لیکن سستی چیزیں خریدتی رہی۔ انہوں نے یہ چیزیں بڑے خوبصورت طریقے سے گھر میں سجا رکھی ہیں۔ گھر میں بے تحاشا صفائی، مجھے صفائی کا یہ معیار بہت کم گھروں میں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بیگم صاحبہ بہت سادہ، مہمان نواز اور عاجز ہیں۔ جنرل صاحب ان کے عشق میں مبتلا ہیں۔ یہ اپنی ہر گفتگو، اپنی ہر محفل میں اپنی بیگم کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ ایک بار سابق وزیر اعظم عمران خان نے خاتون اول بشرا بیگم کے والد سے نے بتایا، کسی نے آپ پر جادو کر رکھا ہے۔ جنرل صاحب نے ہنس کر جواب دیا، یہ بات سچ ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں مجھ پر کس نے جادو کیا ہے۔ عمران خان نے پوچھا، کس نے؟ جنرل صاحب کا جواب تھا، مجھ پر میری بیگم نے جادو کر رکھا ہے۔ ان کی شادی کو 34 سال ہو چکے ہیں۔ ان کا AC کا ٹیمپریچر کم اور زیادہ کرنے پر روزانہ جھگڑا ہوتا ہے، لیکن بیگم صاحبہ نے جنرل صاحب کی حیا اور کردار پر ایک بار بھی شک نہیں کیا۔ یہ پوری زندگی سامنے موجود خاتون کو بہن، بیٹی اور ماں کہتے اور سمجھتے رہے اور بیگم صاحبہ ان کو اس رویے کی معترف ہیں۔ ان کے دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ بیگم صاحبہ کو والد کی طرف سے جو کچھ ملا وہ انہوں نے بیٹوں کی تعلیم پر خرچ کر دیا۔ ان کے ایک سمدی اور مٹھو لاہور میں پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ یہ امیر ہیں لیکن زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ رشتہ بے جوڑ محسوس ہوتا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ صابر اور مٹو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ صاحب کی بہو ماں نور برکلے کی گریجویٹ ہے اور یہ وہ ادارہ جس میں ذوالفقار علی بھٹو پڑھتے رہے۔ اس رشتے کی ابتدائی بات چیت اس وقت شروع ہوئی جب جنرل قمر جاوید باجوہ میجر جنرل تھے اور اس وقت دور تک ان کے آرمی چیف بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ماں نور صاحب نے ابتدائی بات چیت کے بعد تعلیم کے لیے باہر چلی گئی۔ یہ واپس آئے تو شادی ہو گئی۔ جنرل باجوہ اپنے احساسوں سے متعلق خبر پر دکھی ہیں۔ یہ جانتے ہیں FBR کے اہلکاروں نے 20 لاکھ روپے لے کر 50 لوگوں کا ڈیٹا لیک کیا اور رپورٹر نے صابر مٹو کے احساس ان کے کھاتے میں ڈال کر انہیں بدنام کیا۔ اب یہ اپنے احساسوں کا فرضک آڈٹ کرا رہے ہیں۔ 1980 سے جب تک ان کی تنخواہ 1450 روپے تھی اور جب یہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہوئے، اپنے 42 سال کے ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے اور پھر فرزندک رپورٹ پبلک کر دیں گے۔ یہ اپنے والد اور اپنی والدہ سے عقیدت کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ ان کے والد محمد اقبال باجوہ فوج میں کرنل تھے۔ وہ 1967 میں کوئٹہ میں اپنے دفتر میں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ جنرل صاحب اس وقت 7 سال کے بچے تھے۔ ان کی والدہ نے اپنے 5 بچوں کی پرورش بڑی توجہ اور محنت سے کی۔ جنرل صاحب نے اپنے والد کی آخری دن کی یونیفارم فریم کرا کر اپنی اسٹڈی میں لگا رکھی ہے، جبکہ والدہ کا دیا ہوا پنچ صورتہ پوری زندگی ان کی جیب میں رہا۔ گھر میں جگہ جگہ والد و والدہ کی تصویریں لگی ہیں۔ یہ اپنے سسر جنرل اعجاز امجد کا بھی بڑی محبت سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ چائے بہت اچھی پیتے ہیں، کپ میں کیک رس ڈپو کر کھاتے ہیں اور اپنی سادگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ہنس کر بتاتے ہیں، میاں نواز شریف کا ایک خان سامہ چائے بہت اچھی بناتا تھا، وہ میاں صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی چائے اچھی نہیں رہی۔ جنرل صاحب کے پاس کتابوں اور یادوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ انہیں تاریخیں یاد نہیں رہتی لیکن واقعات تمام تر جزائد کے ساتھ یاد ہیں۔ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات کا تاثر عام ہے، جبکہ اصل صورتحال مختلف ہے۔ جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے ملاقات کے لیے بھی آئے اور دونوں اب مل کر ویئرفیئر کا کام کو پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں۔ ملک محمد احمد خان ان کے سمدی صابر مٹو کے دوست ہیں، ان کے ذریعے ان کا رابطہ رہا۔
لیکن ان ملاقاتوں کے دوران کبھی ملک محمد احمد خان نے عمران خان کے خلاف بات کی اور نہ جنرل صاحب نے انہیں کرنے دی۔ محمد زبیر جنرل باجوہ کے ماموزاد انجم بڑیچ کے دوست اور کلاس فیلو ہیں۔ یہ انجم بڑیچ کے ریفرنس سے انہیں ملتے تھے۔ علیم خان کے سسر راجہ محمد صابر مرحوم ان کے سیر جنرل اجاز امجد کے دوست تھے اور اس کا تعلق ان کے علیم خان سے 3 ملاقاتیں ہوئی۔ جلیل ترین عمران خان کو لے کر پہلی بار ان کے گھر آئے تھے۔ عمران خان کی چند خوبیوں کے آج بھی مترف ہیں، تاہم یہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ نواز شریف نے انہیں ہمیشہ عزت دی۔ ان کی میاں نواز شریف سے 2017 کے بعد صرف ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی اور وہ بھی انہوں نے بیگم کلثوم کے انتقال پر تعزیت کے لیے میاں صاحب کو فون کیا تھا۔ یہ عمران خان کی کابینہ کے چند وزراء کی کارکردگی اور محنت کی تعریف کرتے ہیں، بالخصوص یہ حفیظ شیخ کی اپروچ کو یاد کرتے ہیں، فروغ نسیم کی بھی تعریف کرتے ہیں، عثمان بزدار اور شہزاد اکبر کو عمران خان کی ناکامی کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ دنیا سے $13.5 ارب پاکستان لے کر آئے تھے۔ فیٹا فریکوڈک اور افغانستان، چین، سعودی عرب، UAE، قطر اور امریکہ کے ساتھ سفارتکاری ان کے لیے عام کام ہے۔ مجھے محسوس ہوا فوج کو نیوٹرل کرنا اور سیاست سے باہر لانا ان کا مشکل ترین کام تھا اور یہ اسے درست اپروچ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک صرف جمہوریت، معاشی استحکام اور ڈائیلاگ سے چل سکتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنا بوجھ خود اڑانا چاہیے تاکہ فوج سیکیورٹی پر توجہ دے سکے۔ سیاست فوج کا کام نہیں ہے اور جب بھی سیاست میں آئی ملک کو نقصان ہوا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے باہر لا کر انہوں نے اپنی قربانی دے دی ہے لیکن فوج کو بچا لیا۔ ان کے لیے بہت آسان تھا، یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے رہتے، اپنی مدت پوری کرتے اور عمران خان سے اپنے حق میں الوداعی تقریر کروا کر رخصت ہو جاتے، لیکن یہ ملک اور جمہوریت کے لیے خطرناک تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی قربانی دے دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایکسٹینشن کو اپنی بڑی غلطی سمجھتے ہیں اور اس پر انہیں بہت افسوس ہے، مگر یہ سچ ہے کہ عمران خان نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا تھا، تاہم انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن افغانستان، بھارت اور داخلی معاملات اس وقت تک اتنے الجھ جا چکے تھے کہ مجبور ہو کر بھی اس مجبوری کے باوجود اسے اپنی غلطی سمجھتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہیں گے، یہ کسی دوسرے ملک میں حاضر یا مستقل رہائش اختیار نہیں کریں گے۔ مجھے محسوس ہوا یہ میر صادق اور میر جعفر کے خطاب غداری کی ٹائٹل اور سازش کے بیانیے پر اداس ہیں۔ جو کچھ جانتے ہیں اگر اس کا 5% بھی بیان کر دیں تو ان کے مخالفوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے گی، لیکن یہ جواب نہیں دینا چاہتے، یہ اپنے ٹوئن پوتوں کے ساتھ ریٹائر زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنا کیس اللہ پر چھوڑ چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اور فوج دونوں سے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئیں، ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا اور ہمیں اب یہ غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے۔ یہ جنرل فیض میر کی انتھک محنت کا بھی اعتراف کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص 18 گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کی ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ یہ جنرل عاصم منیر کی ایمانداری، پروفیشنلزم اور ملک سے محبت کے بھی معترف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جنرل عاصم عربی زبان جانتے ہیں، گلف کے تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کے شاہی خاندانوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ DGIMI اور مکمل سولجر ہیں اور ہر قسم کا پریشر برداشت کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ فوج اور اندرونی بیرونی چیلنج سے آسانی سے نپٹ لیں گے۔ تاہم ان کو خدشہ ہے کہ کہیں ان کی طرح نئے آرمی چیف کے خلاف بھی ٹرولنگ شروع نہ ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ گرینڈ ڈائیلاگ اور جمہوریت دونوں کے حامی ہیں اور کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن اتنے احسانات کے باوجود عمران خان سے ان کو یہ رویے کی توقع نہ تھی۔ یہ جاوید چودھری صاحب سے تفصیلی باجوہ کی گفتگو ہوئی ہے، آپ کو اس پر اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی بات پر مجھے ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کی آپس کی گفتگو تھی وہ میں نے مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھ دی۔